کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آداب خطبہ جمعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والا بندہ اگر کوئی حرکت کر رہا ہو تو آپ اس کو بھی روک نہیں سکتے۔ خطبہ جمعہ کا ادب علم ہے، سب تو پہلے آداب میں ملحوظ خاطر رکھنا۔ آئیے ہون تانوں خطبہ جمعہ دے جڑے الفاظ صحیح حدیث تو ثابت نے وہ میں تانوں پڑھ کے سنانا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، جامع ترمذی کتاب النکاح، سنن ابی داؤد کتاب النکاح، مسند احمد، ارواح الغریب، احادیث کی 4 کتب میں آپ کو یہ خطبہ ملے گا جو میں اب آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی جمعۃ المبارک ارشاد فرما دے، اللہ دے محبوب پیغمبر خطبہ پڑھیا کر دے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ خطبہ مسنونہ دے الفاظ نے اور شروع کے اندر میں پڑھیا ان الحمد للہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ نحمدہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعد خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ۔ یہ الفاظ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ اے نبی کریم کی سیدی تو ثابت نہیں، صحیح و ثابت ہے جڑا پہلے میں تانوں پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ البتہ دے اندر اللہ دے پیغمبر قرآن پاک دی 3 آیات ایڈ فرمایا کر دے۔ پہلی آیت سورۃ البقرہ دی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
دوسری آیت سورہ النساء دی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تیسری آیت سورہ الاحزاب دی فرمایا یا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ جو اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ثابت شد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. لہذا پہلا حصہ موضوع ختم، دوسرا حصہ شروع کریں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے. توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. حضرات محترم خطبہ مسنونہ کتنا اہم ہے. یہ اہمیت وے اللہ دے پیغمبر ہر جمعہ المبارک دے اندر اے خطبہ پڑھیا کر دے، ارشاد فرمایا کر دے. اس خطبے کی اہمیت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جدو بھی نکاح پڑھایا کر دے نبی کریم نکاح تو پہلا یعنی ایجاب و قبول تو پہلا نبی کریم علیہ السلام میں خطبہ پڑھایا کر دے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. اور سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ. اللہ دے پیغمبر سانو خطبہ یاد کروایا کر دے. علمنا نبی کریم نے سانو یاد کروایا. اللہ دے پیغمبر نے سانو پڑھایا. اللہ دے پیغمبر نے سانو تعلیم دی. خطبہ مسنونہ دی پتہ لگا اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے. نکاح وچ پڑھیا جاتا ہے، اتنا اہم ہے. ہر جمعے وچ پڑھیا جاتا ہے، اتنا اہم ہے. نبی کریم نے اپنے یاراں نوں یاد کروایا، اپنے صحابہ نوں یاد کروایا. اور خطبہ عام خطبہ نہیں، اینو ایویں لفظ سمجھ کے نہ گنا جایا کرو. خطیب چپ کر کے پڑھ جاتا ہے، تسی چپ کر کے سن جاتے ہو. پوری توجہ نال سنیا کرو خطبہ. اے خطبہ دین دا ماٹو ہے، یہ خطبہ دین اسلام دی پہچان ہے، یہ خطبہ دین حنیف دا منہج ہے. میرے محترم بھائیو، اگر کوئی کافر بندہ، اگر کوئی غیر مسلم بندہ تہاڈے کولوں پوچھ لوے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جڑا تہاڈے کولوں اسلام دا تعارف پوچھ لوے، شارٹ کٹ دین دا تعارف اونوں خطبہ پڑھ کے سنا دیو. خطبہ دین حنیف دا پورا پہچان ہے، پوری پہچان تے پورا منشور ہے. خطبہ جڑا غیر مسلم پوچھے انہوں پڑھ کے سنا. نبی کریم علیہ السلام کو ایک کافر بندہ ہے. اب خطبہ مسنونہ کی تاثیر پہ غور کرنا. ایک دی تاثیر اینی ہے سانوں تے معنی نہیں آندا، اسی دے معنی نہیں سیکھیا تاں اسی جدو خطبہ ہوندا پہ ہوندا تے دوواں گوڈیاں دے وچ سر دے کے ستے ہوندے ہیں کیونکہ معنی دا پتہ نہیں. یہ خطبہ اتنا جامع ہے کہ اللہ
اللہ کے پیغمبر دی زبان چو ایک بندے نے صرف خطبہ ہی سنیا کہ مسلمان ہو گیا. صرف خطبہ سنیا. ایسا سننا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درام. مکے دے کافراں مکے اندر مشہور کر دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون نے کہ دیوانے نے معاذ اللہ. اللہ مکے دے لوگاں دے اندر ایک گل معروف ہو گئی ہے, مشہور. میرے کوئی نیڑے نہ آئے, یہ گل نہ سنے. تے جدوں میرے پیغمبر نا ظالمہ مجنون آکھیا معاذ اللہ, اللہ پاک نے جواب دیتا. جواب میرے نبی نے نہیں دیتا, اللہ نے جواب دیتا. فرمایا سونیا تسی نہیں بولنا, سی جواب دینے آؤ. اللہ پاک نے جواب کیویں دیتا, انہاں میرے پیغمبر نو مجنون آکھیا معاذ اللہ. تے مکے دے کافراں جتھے گل چھڑ دتی اللہ نے اتھوں اگوں شروع کر دتی. مکے دے کافر کہندے نے انک لمجنون. انہاں نے کیا تے اللہ نے کیا کیا, وہ کہندے انک لمجنون. تے اللہ فرماندے نے نون. وہ کہندے نے انک لمجنون. اللہ فرماتے ہیں نون والکلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی مجنون کہندے نے معاذ اللہ. میں کائنات دا رب اعلان پیا کرنا, تسی دیوانے نہیں, تسی مجنون نہیں, تہاڈے اندر کوئی دیوانیت مجنونیت نہیں. اللہ گل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے سونے نبیا تہاڈا کردار آنا, میرے نبی دی گفتار آنا, میرے نبی دی سیرت آنا, میرے نبی دی صورت آنا, میرے پیغمبر دی وفا آنا, میرے پیغمبر دی ادا آنا, میرے پیغمبر دی گفتار آنا, میرے پیغمبر دی دستار آنا, میرے پیغمبر دا رشکار آنا, میرے پیغمبر دا چمکار آنا, میرے پیغمبر دا تکلم آنا, میرے پیغمبر دا تبسم آنا, میرے پیغمبر دا تفکر آنا, میرے پیغمبر دی نماز آنا, میرے پیغمبر دا حج آنا, میرے پیغمبر دا عمرہ آنا, میرے پیغمبر دا قیام آنا, میرے پیغمبر دا قعود آنا, میرے پیغمبر دا سجدہ آنا, میرے پیغمبر دا تشہد آنا, میرے پیغمبر دی فجر آنا, میرے پیغمبر دی ظہر آنا, میرے پیغمبر دی مغرب آنا, میرے پیغمبر دی عشاء آنا, میرے پیغمبر دی عصر آنا, میرے پیغمبر دی تہجد آنا, میرے پیغمبر دی جلوت آنا, میرے پیغمبر دی خلوت آنا, میرے پیغمبر دا ظاہر آنا, میرے پیغمبر دا باطن آنا, میرے پیغمبر دا بدر آنا, میرے پیغمبر دا ہد آنا, میرے پیغمبر دا خندق آنا, میرے پیغمبر دا تبوک آنا, میرے پیغمبر دا رونا آنا, میرے پیغمبر دا مسکرانا آنا, میرے پیغمبر دا آنا آنا, میرے پیغمبر دا جانا آنا. سونیا انہاں نوں دس دینا میرے نبی دا سینہ آلا, پسینہ آلا, میرے نبی دا مدینہ آلا ہے. یہ دیوانہ کہتے ہیں معاذ اللہ. سونے جویں دا تانوں بنایا سی جگ وچ دوجا جدا بنایا کوئی نہیں, کسے مائی جایا کوئی نہیں. اللہ اللہ تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی
شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے انگلی سونی جان اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا مکے میں معروف کر دیا یہ تو دیوانہ اور مجنون ہے ماجد ایک طبیب بندہ جدا نام زماد انہوں پتہ لگا تو چلدا نبی کی کریم علیہ السلام کڑایا تے آگے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو مانتے ہی نہیں تھا نبی کافر تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ لگا تسی دیوانے ہو معاذ اللہ تسی مجنون ہو معاذ اللہ اللہ تے میں علاج کرنا دیوانیاں تے مجنوناں دا اگر تسی چاہو تے میں تہاڈا علاج کر دیواں مرید کے والیاں میں اپنے نبی دے کردار تو صدقے جاواں اونے میرے نبی نو مجنون آکھیا دیوانہ آکھیا معاذ اللہ میرے نبی نے خوف بھی کیتا سانو اج کوئی کہے ہم پتہ لگا مولوی صاحب تسی پاگل ہو گئے کہ اسی ایڈا رکھ کے برچ ماریے جو پاگل کر سکتے ہیں لیکن میرے نبی نے مسکرا کے گل سنی تے بعد اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے زماد گل سننا جڑے بھی مریض دا تو جدو علاج کرنا ہے نا علاج کرن تو پہلا دی گل سننا ہے نا وہ تینوں دسدا یہ کہ مینوں مسئلہ کی جی بالکل فرمایا تے پھر میں تینوں بھی اپنا مسئلہ دسنا چاہنا انہیں آقا جی بالکل دسونا تے نبی کریم پڑھ دے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے نبی نے خطبہ مکمل کیتا ہاتھ بن کے کہتا سونیا ایک باری پھر سنا دیو ایک باری پھر سنا دیو میرے آقا فرماتے نے پھر سن لے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ میرے نبی پڑھتے اینڈ تک پہنچے پھر کہندا ہے سونے ایک باری پھر سنا دیو میں کولوں نہیں کہندا باقاعدہ حدیث پاک اندر 13 مرات کے بعد نے تیسری باری میرے پیغمبر نے پڑھیا نبی کریم نے خطبہ مکایا ختم کیتا اکھاں چوں ڈڈن لگ پے تے رو کے کہندا سونیا میں بڑے بڑے جادوگراں دا تے بڑے بڑے شاعراں دا تے بڑے بڑے ادیباں دا تے بڑے بڑے خطیباں دا کلام سنیے پر جتنا لطف مینوں آیا ہے ایڈا لطف مینوں کدی نہیں آیا میرے آقا فرماتے ہیں جانا کیے سونیا ہے میری تلیے تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو یہ کس کی برکت ہے یہ خطبہ مسنونہ کی برکت ہے خطبہ مسنونہ سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں اے میرے
پیغمبر دا کردار تے اداواں سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا پیو دے نیڑے آوے میرا نبی نو گل نہ لاوے وہ جاندا 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 وہ جاندا جاندا وہ جاندا جاندا بن جاندا حبدار محمد دا اکبر اللہ خطبہ مسنونہ سڑ کے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ تاثیر خطبہ مسنونہ دی وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے آخر ان خطبے کا معنی ہوتا ترجمہ ہوتا مسلمان اور میں تو ابو دسنا بھی دا معنی کی یہ ترجمہ کی تاکہ تمہیں سمجھ آئے تمہیں پتہ لگے اللہ جانتا ہے تسی کلا خطبے کا معنی ترجمہ یاد کر لو تسی یہ مناظر بن جاؤ یہ خطبہ مسنونہ اتنی زیادہ اچھی ہے سنو ترجمہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کرنا فرمایا ان الحمد للہ یا الحمد للہ نحمدہ تمام تعریفاں اللہ واسطے میں ترجمہ کر رہا ہوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نحمدہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں نحمدہ ہم اس کی شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں وعید کے والیا ایک دو دیاں گلاں نے ایک دو دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر دے 11 پیراں چ پان نو جتیاں نہیں سی لبدیاں پیراں تے ٹاکیاں بڑیا کردے سن ایک دو دیاں گلاں نے جدو 24 گھنٹیاں بعد کھان کو کھجور لبیا کردی سی ایک دو دیاں گلاں نے جدو میرے پیغمبر دے گھر پاک دے اندر جناب دو مہینے چولہے وچ آگ نہیں سی بڑیا کردی یہ دو دیاں گلاں نے جدو میرے نبی نے پیٹ کے دو پتھر بننے نے صحابہ نے ایک پتھر بننے نے سارا ہفتہ بھکھیاں لنگ جانا کھانوں کچھ نہ لبنا فوت ہو جانا تے کفن دے کپڑے پورے نہ لبنے تے منبر تے کھلو کے ٹھانیاں بعد میرے نبی نے تعلیم دے دیا کہنا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ اللہ سنیا میرے یار بیٹھے نے کہ میں منبر پہ کھلوتا کھانوں بے شک کچھ نہیں لبدا پھر بھی تیرا گلہ نہیں کر دے تیرا شکریہ ادا کرنے ہاں پورا ہفتہ بڑے بڑے دکھ بندے نو آندے نے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں بندے نو آندیاں نے جے بندہ جمعہ پڑھنا ہوندا ہے دل پریشان ہوندا ہے شکوہ کرن دل کردا ہے رب دا تے خطیب محترم منبر تے چڑھ کے اس بندے نو دلاسا دیندیاں کہندے نے ویر جی اللہ دا شکوہ نہیں کرنا کی کرنا ان الحمد للہ نحمدہ میرا رب دا شکر ادا کرنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ خطبہ مسنونہ ہے اور یہ نکاح میں بھی اللہ کے پیغمبر پڑھا کرتے تھے اور یہاں ہمارے ہاں یہ ڈیک لگائے تو جاتے ہیں سپیکر لگایا تو جاتا ہے لیکن کنجروں کے لیے ڈھونگوں کے لیے ناچنے والی لڑکیوں کے لیے حالانکہ سپیکر علماء واسطے لانے چاہیے نے یہ سپیکر تے میک شادی کے موقع تے یہ جناب خطیب واسطے لگانا چاہیے جڑا خطیب نکاح پڑھان آئے وہ جے مائک ہوئے ساری برات کے سامنے ڈبے پہ ہون خطبہ مسنونہ سپیکراں دے اندر ہوئے اور خطبہ مسنونہ دا ترجمہ ہوئے تاکہ گھر بس جان اے دیکھو نا میاں بیوی بن لگے نے اے دلہنے تیو دلائے آج پہلے دن اکٹھیاں ہونا ہے اپنی سواجی زندگی دا آغاز کرنا ہے کہ خطیب محترم انہوں کی سبق دیندے نے شریعت انہوں کی سبق دیندی ہے ان الحمد للہ نحمدہ نیت نے اے دنیا زندگی دا آغاز شکر تو کرنا ہے تے صبری نال کدی گھر نہیں چل دے کھل چل دے نے تے شکر نال تے صبر نال چل دے نے
اللہ جاندا جے کہ ہر نکاح دے موقع تے ہر دلہا تے دلہن نو خطبہ مسنونہ دا ترجمہ پڑھایا جائے طلاقاں دے روڑے مک جان گے اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ اگے کیا ہے وَنَسْتَعِينُهُ اللہ ہم مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں اللہ مدد بھی تیرے کو مانگ لیا اللہ پورا ہفتہ ساڑھے کہیں کم رکے پیانے کاروبار ساڑھے رکے پیانے آج اللہ جمعہ پڑھنا ہے تے جمعے ویچ تیری ذات دے کوڑ مدد طلب کرنے تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں ہٹیاں نہیں چلنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھیاں فیکٹریاں نہیں چلنیاں تیری مدد تو بغیر ساڑھے گھر بار نہیں چلنے نستعینو ہو اللہ سی مدد تیرے کوڑ مانگنے تے نال مالکا تے وعدہ بھی پکا کرنے تیرے کوڑ مانگنے کسے اور کوڑ نہیں مانگنے تو ساڑھا مددگار ہے کوئی اور مددگار نہیں تو ساڑھا مشکل کشا ہے کوئی اور ساڑھا مشکل کشا نہیں نستعینو ہو اگے کیا ہے وَنَسْتَغْفِرُ ہو اللہ پورے ہفتے دے اندر کو گناہ بھی ساڑھے کوڑ ہو جانے بندے بشرہ غلطیاں کر بیٹھنے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے اللہ تیرے ہی در پہ آتا ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ اللہ معافی پہ مگنیا اللہ ہاتھ جوڑی بیٹھے اللہ تیرے ڈیرے وچ آئے بیٹھے اللہ تیرے گھر آئے بیٹھے اللہ تیرے بیڑے آئے بیٹھے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ بنعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ سوڑیا معافی بھی منگن دے باوجود گناہ پھر بھی ساڑھے پڑھو ہو جانے نے بندہ بشر کلو بنی آدم خطاؤن غلطیاں بندیاں تو ہو جاندیاں نے یا اللہ توبہ کرن دے باوجود بھی ایک غلطی ساڑھے پڑھو ہو جائے نا کہ اللہ سی تیری پناہ بے جانا چاہنے اللہ بنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہ ساڑھے نفساتیاں شرارتا ساڑھا ترجمہ پڑھن میں سکھردا نفس کہندا سی دکان کھول لے نفس کہندا گانے سن لے نفس کہندا شراباں پی لے نفس کہندا جنا کر لے اللہ ساڑھے نفس تے ساڑھا قابو نہیں تیرا قابو ہے تیری پناہ بے جانے اپنے نفساتیاں شرارتا کو ومن سیئات اعمالنا اور جڑے برے کام سارے پڑھو ہو گئے نے اللہ انہاں برے کاماں دی صدا نہ بیوی اپنی پناہ وچ رکھ کے تے سانو محفوظ فرما لوے ومن سیئات اعمالنا اگے کیے میں عقیدہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اللہ ساڈا عقیدہ ہے جنوں تو ہدایت دے چھڈے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا تے جڑے تے گمراہی دا تھپا تو لا دے اونوں سارا جگ رل کے ہدایت دے سکدا من یهده اللہ فلا مضل له اللہ سنے مختار کل تو نے جنوں تسی ہدایت دے دے ان کو گمراہ کر سکدا جنوں تواڈے ولوں تھپے لگ جان ان کو ہدایت دے سکدا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماتے نے سونیا عام بندے جکے نے ایسے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدن کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی کی نظر بندے بدل جاندے ہیں ولی کی نظر بندہ نیک ہو جاتا ہے ولی نظر پاتے ہوئے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے پھر گل ولی دی نہیں ایتھے تے نبی دی ہون دی ہے انک لا تہدی من احببت سونیا جی اسی نہ چاہیے تو تسی بھی کسے نو دے اس خطبے میں یاد کرو یار بوڑھے ہو گئے آپ خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے آپ نے آج تک خطبہ جمعہ کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھا سیکھی یار سیکھ لیجئے یاد کرنا من یهده اللہ فلا مضل له جنوں رب ہدایت دے دے کو گمراہ کر سکدا تے جنوں
رب دے بلو مور لگ جائے گمراہی انہوں کو ہدایت دے سکدا نوح نبی اللہ دا نبی ہے تے پتر گمراہ ہے ہدایت دے سکے نہیں دے سکے لوط نبی اللہ دے نبی نے بیوی گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے حضرت ابراہیم اللہ دے نبی نے باپ گمراہ ہدایت دے سکے نہیں دے سکے نبی کریم علیہ السلام جناب اپنے چچا نو سمجھا دے رہے اللہ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببتا سونیا ہدایت دا ذمہ تہاڈا نہیں ہدایت دا ذمہ ساڈا ہے اسی نہ دئیے تے کچھ نہیں ہو سکدا اور یارو ساپن دی چنگی طرح تلک دے کیوں رہندے جے جڑا ماڑا جا پٹاری چوں سب کڈ کے وکھا دے او دے مگر تر پیندے جے جڑا کماڑی دی شوبدہ بازی کر لوے او دے پیچھے لگ جاندے جے فلانا کرنی والا فلانا بھرنی والا یہ ہماری قوم کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے ایک عراق کے علاقے سے پتہ نہیں ایک بندہ آیا تھا وہ جناب گوگوں کا علاج کرتا تھا وہ منہ میں انگلی ڈالتا تھا گوگا بولنے لگتا تھا گوگے ٹھیک ہو جاتے تھے ایسے بڑے بڑے کی وزیر بھی ہوئے مگر پچھلاک بڑے پھرے انہوں چپ کر کے کسی گوگیا دے سکول لے کے آنا سی جنہیں پاکستان کے گوگیا دے سکول نے اتھے لے کے آؤ سارے گوگے صحیح کرا لو ایک بھی نہ رہ جائے یہ سب روٹی کمانے والے ہیں بھائی مت کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں کسی مسلک پر اٹیک کر رہا ہوں میں تو آپ کی عزت کو بچا رہا ہوں کھولو نیٹ چیک کرو یہ دم درود کا جھانسا دے کر اور یہ تعویذوں کا جھانسا دے کر یہ پہلے بیٹے کا جھانسا دے کر ایسے بدبخت اور جانور پڑے ہیں جنہوں نے 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا سانو ساپن بھی چنگی طرح دیکھنے کی عادت پئی ہے جڑا ماڑے دے مگر ہو جاتے خطبہ نہیں جے سن دے من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اور جن کو رب نہ کوشش کرنا چاہے اور جب رب نے صحیح کر دیتا ہے اب پوری دنیا تیرے نال وے تیرا باڑ بھی نہیں کر عقیدہ ہے وہ بھی کوئی بندہ جڑا ڈردا پھر ٹالی تو ڈرنا ہے بیری تو ڈرنا ہے بابے تو ڈرنا ہے سید تو ڈرنا ہے شاہ تو ڈرنا ہے قبر کی گھیری تو ڈرنا ہے گاں تو ڈرنا ہے مجھ تو ڈرنا ہے گھوڑے تو ڈرنا ہے کدے کو ڈرنا ہے اے کنڈا سے ڈرو بس جدا رب نہ کچھ بگاڑ سکے اڑا کوئی کچھ بگاڑ سکدا نہیں یہ خطبے وچ لکھیا ہے من یهده اللہ فلا مضل له کتاب بندے دا سینہ چوڑا ہو جائے تو بندہ کہتا میں نے رب نہ مارے تو میں مار نہیں سکتا اللہ 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 جنہوں رب بچاوے انہوں کو چک سکتا مانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے ناتان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اکبر من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله یہ شہادت ہے اس کا معنی آپ کو آتا ہے آگے چلیں اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله اللہ دی گل ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین بات کیا ہے اور ہماری اے قرآن سب کو بہتر ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے دنیا میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے ان پڑھ دیں کیا نہیں
ان کھولتے کیوں نہیں؟ ان زمانے کیوں نہیں؟ اور جب مریض کے تاڑے ٹیوٹیاں نے بھی جڑا فقیر بھیجا 15 روپئے انہوں بھی تزما لے جو نا 15 روپئے انہوں بھی تزماؤ. اور جڑا 20 روپئے کا چورن بھیج رہا ہے وہ پیچھے لگ کر جو 20 روپئے لا رہے ہو پر رب دے کہن تے پڑھائی کو زما کے تے ویکھو بھیا اللہ دی قسم ہے کسے کام نہیں کے زماؤ کہ قرآن سد میں کامیاب نہ نکلے تے پھر کسے کام نہیں زماؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ دنیا دی بہترین گل اللہ دی گل. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. آپ نے کہ قافلہ روانہ کیتا جہاد تے پھر دی خبر دے منتظر رہے. ایک بندہ قاصد آیا خبر لے کو نے خبر دیتی اللہ پاک نے فتح دے دیتی علاقے دے اندر. جناب عمر بڑے راضی ہوئے فرمایا فتح ہو گئی ہے کیوں نے دسنا کی چلدا پیا ہے. وہ کہتے ہیں اس علاقے وچ سانو ایک کتاب لبھی ہے کتاب بڑی چنگی ہے اسی سارے اکٹھے ہو کے رل کے بیٹھ جانے ہاں ایک بندہ کتاب پڑھدا تے اسی سننے ہاں. واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جانا. حضرت عمر فرماتے ہیں آمین کتاب اللہ کیا وہ کتاب اللہ دی کتاب وچوں ہے؟ وہ کہتا نہیں اللہ دی کتاب وچوں نہیں. میری عمر کا چرا سرخ ہو گیا پر میں پھاڑ دو کتاب. خبردار آج تو بعد دو بندہ کو کتاب نہ پڑھے. پڑھنا ہے تے قرآن پڑھو سننا ہے تے قرآن سنو. قرآن اللہ کتاب ہے قرآن اللہ کتاب ہے قرآن شاندار کتاب ہے قرآن عظمت والی کتاب ہے. قرآن کو چنگی گل کوئی نہیں قرآن کو چنگی خبر کوئی نہیں قرآن کو چنگی نیوز کوئی نہیں قرآن کو چنگا دم کوئی نہیں قرآن کو چنگی دعا کوئی نہیں قرآن کو چنگا علاج کوئی نہیں قرآن کو چنگا مداوا کوئی نہیں قرآن کو چنگی جناب شہ کوئی نہیں. قرآن 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 فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اکثر نشہ چلی آئے اخبار پڑھن دا روزانہ اخبار پڑھتے ڈیلی اخبار پڑھتے اور گولی مار پڑا اخبار ہو چھات اخبار ہو قرآن پڑھنا شروع کر آمیر نہ ٹاکنا آمیر نہ شکنا آمیر نہ نالا مکا آئیچے ٹاکنا یہ 15 دن میری من کے قرآن پڑھ خب اخبار پڑھ یا کچھ نہیں لگتا 15 دن قرآن پڑھ لے کہ تیرے دل نور نہ آوے دل چ سرور نہ آوے میں ممبر کے چڑھنا چھاڑنے آگا ٹاکنا آمیر نہ لا کر ٹاکنا میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا اگر تم اخبار چھوڑ کر 15 دن قرآن پاک پر چاہنا پڑھنا ہے. وضو کر لو جسم میں خوشبو ڈالو مصحف پاک پکڑ لو اے موبائل شیطان دی کٹی بند کر لو الگ ہو کے وکھرے ہو کے جتنے بانا کا شور نہ ہوئے کلے بہ کے طرز بنا کے مطلب یہ تغنہ بالقرآن فلس منا گا کے قرآن کو سونی آواز بنا کے قرآن پڑھ 15 دن اللہ دی قسمیں جے تیرے دکھ نہ ٹوٹ جان تے تیرا نہیں جی یاد یہ تو چنگی کوئی شے نہیں کہ دنیا وچ یہ تے ساڈی بدبختی ہے کہ سن کافر اس کے دھیان نہیں کرن دیتا. آپ جانتے ہیں کہ عربی میں کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ بک کہتے ہیں. انگریز نے آپ کو اپنی بک دے کر اللہ کی بک آپ کے ہاتھ سے چرا دی. انگریز کی بک فیس بک ہے. آج جہاں جمعے کے مجمع میں کون سا بندہ ہے کہ جس کی جیب میں فیس بک نہ ہو انگریز کی بک نہ ہو؟ ہائے پائے ناکامی. آج ہر مسلمان کی جیب میں انگریز کی بک تو موجود ہے لیکن اللہ کی بک کسی جیب میں موجود نہیں ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. یا تجربہ دے کرو یا کار کو تجربہ ازمان 15 دن قرآن ازمائش کے طور پہ پڑھ لو صرف 15 دن متفنہ سرور نہ ٹائم پر فیس بک میں جو ٹائم دے ہی ہو نا نظر کھاپ دیئے وقت ضائع ہوتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے نظرہ پھاڑ کے بیٹھے دے کوئی نہ پڑھو 15 دن تجربہ دے کرو یار.
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ ٹھیک ہے وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ دا ہے اللہ اللہ وخیر الہدی ہدی محمد لوگا شروع کرنے رفل جانے کیوں کر لے خوشیاں میں کیوں کر لے پہنا پیر کیوں بنا لے ہیں باتیں خلف امام کیوں کرتے ہو قرصہ چاہیے کیوں نہیں کر دے ہو میلے ٹھیلے کیوں نہیں کر دے ہو یارے کو لڑائی نہیں کر دیا تو پوچھ میرے کوڑوں رفع الدین کیوں کرنا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد سینے کے ہاتھ کا تو بننا ہے تے میں کہاں گا بخیر الہدی ہدی محمد اس میں لاٹھلا کیوں نہیں کردا بخیر الہدی ہدی محمد پکی قبر کیوں نہیں بنادا بخیر الہدی ہدی محمد قرصہ دا چاریہ کیوں نہیں کردا بخیر الہدی ہدی محمد وہ ساتھ رنگیے چوڑ لڑ دینے بات چاولوں کی نہیں ہے اگر کسی کو برا لگے تو میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں آپ کے سامنے گل سر دیکھیے وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ اچھی سینے کے ہاتھ بننے ہیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے ہم یہ کام نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے بہترین طریقہ کملی والے کا طریقہ ہے جان جائے سے جائے پر کملی والے کا طریقہ نہ جائے وہ بھی کو بندہ ہے جڑا ہمیشہ جا کے یار دیاں گلاں چھڑ دے وے مر تے سکنے پر کملی والے دا طریقہ نہیں چھڑ سکدے ہر جمعے سانوں سبق ملدا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب بہترین طریقہ کملی والے دا طریقہ تے دنیا کے سب کو گندی شے کیڑی ہے جڑی دین وچ نویں ایڈ کر دتی جائے وشر الامور یہ خطبہ یہ خطبہ وہ خطبہ جو آپ سنتے نہیں ہیں یہ وہ خطبہ ہے جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ خطبہ یاد کیجئے اس کا معنی یاد کیجئے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اللہ کی زمین پر سب سے بری چیز وہ ہے جو دین میں نہیں ایڈ کی جائے جدا شریعت وجود ہی کوئی نہیں جدا نام و نشان شریعت کوئی نہیں جدا شریعت برکت کوئی نہیں ایک نمی شاید شریعت وچ لے کے آنا میں بھی کہہ رہا اللہ کے نبی ہر جمعے کے خطبے فرما کرتا ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا تم بہتر کہو تم اچھا کہو تم اس کو حسن کہو تم بدعت حسنہ کہو تم یہ کہو تم وہ کہو تم فلان کہو تمہاری مرضی ہے مجھے تو خطبہ جمعہ میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا جڑی گل میرے نبی کی زبان سے نکلی نہیں میرے پیغمبر کے ہاتھاں سے ہوئی نہیں اللہ کی قسم ان میں گندا کے مان سکنا چنگا مان سکنا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب تو بری شے وہ جڑی دین چ نویں آئی ہے نویں کام دین وچ پیدا کرنا درست وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة دین وچ ہر نواں کم بدعت ہے وکل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے نہ بدعت حسنہ ہے نہ بدعت سیئہ ہے کل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار تے ہر گمراہی بندے کو جہنم لے کے جائے گی میں کچھ چھوٹی گل ہے میں منبر پہ کھڑوتا ہوں تسی آئے ہو جمعہ پڑھنا ہے میرے لیے تھوڑا ہے جمعے لے آئے میں تم کہاں کہ آپ کام کرو اس کام دا تم ثواب ہے ثواب کنے دے ہے ثواب اللہ نے میں نہیں پھر جڑا کام میں کہاں بھی اے کرو ثواب ہوئے گا اس کام دی اللہ پاک دے کولوں دلیل تے میرے کول ہونی چاہیے نا
تسی پوچھ سکتے ہو مولانا تسی جو کہیں گے کام کرو تمہیں ثواب ہوئے گا، ثواب اللہ نے دینا، یہ دسو لکھیا کتنے بھی اللہ نے آخیا کہ ثواب کیونکہ تسی میرے کہنے تے نیکی کرو، اللہ کر قیامت والے دن کہن کوئی میں تو وہ نیکی ہے نہیں سی جڑی تو کردا رہے، تو کل میرے بات پکڑے میرا بھی مولوی صاحب میں نے نیکی سمجھ کے لائی رکھا ہے تو اللہ فرما دے نیکی کوئی آپ اس طرح بات سمجھیں ایسے تھی 20 لاکھ روپیہ بینک لے کے جاتے ہو، بینک جمع کروا دو، بینک کرنا پڑتا ہے کہ ہو جاتا ہے 20 لاکھ روپیہ میں جمع کرا دیتا ہے تو یہ 20 لاکھ روپیہ جہاں ہے نا یہ یا میں آپ لینا آیا کروں گا کہ یا میں چیک تے آپ کے سکین کر کے کسی بھی بندے دے دیا کروں گا، جدوں تسی میرے چیک تے سکین دیکھو اور جنہیں منگے جنہیں اتنے لکھا انہوں دے دو، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ ہن اللہ پاک نے کی کیتا ہے، اللہ پاک نے اپنے بندے کو دسیا دیا نیکی ہے تے نال شرط لائیے کہ نیکی واسطے چونکہ میں ڈائریکٹ تہاڈے نال گل نہیں کردا، میں اپنا قاصد بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہر وہ گل جڑی گل میرا نبی کہہ دینا کہ نیکی ہے میں رب گارنٹی کے سامنے نہ بھی میں تمہیں دا ثواب دیا، ٹھیک ہے۔ ایتھوں جناب بینک میں جانا، میں کسی کا چیک لے کے سین حاضر کر کے لے جانا تے میں انہوں کہنا جاؤ جی پیسے دو، وہ کہتے نہیں پیسے کتوں دے گی جہے بندے ساڈا ایگریمنٹ ہے وہ تو سین ہی کوئی نہیں، پیسے لگنے ایسے اسی نیکیاں دیا پنڈا بھر کے لے جائیے، اللہ نے کہی یا اللہ نیکیاں آندیاں نے ثواب دیو، اللہ فرمان ثواب کا دا یہ تے میرے نبی کے سین ہی کوئی نہیں، جہاں ساڈا ایگریمنٹ ہے وہ سین لے کے آؤ، جہاں ساڈیاں گلاں پکیاں نے کملی والے کے دستخط وکھا، دستخط تو وکھا میں تین ڈبل نیکیاں دے دیواں گا، تے جے کملی والے کے دستخط کوئی نہیں کہ پھر کیے وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، پھر جہنم دی آگ تے لب سکدی ہے، ثواب لب سکدا نہیں، واہ